السلام علیکم کلاس، صبح بخیر۔ آج تاریخ ہے 18 جون 2020 اور دن ہے جمعرات۔ میں آپ کو اسلامیات کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ کے گھر میں بھی سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھے بیٹا، ہم آج سے اپنے اسلامیات کی پڑھائی کو شروع کریں گے۔ آپ نے اس سے پہلے اسلامیات نہیں پڑھی۔ اسلامیات کیا ہوتی ہے؟ اسلامیات کے اندر، اس مضمون کے اندر ہم اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اس مضمون کے اندر ہم اپنے مذہب، جس کو ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مذہب کی تعلیم اس مضمون کے اندر حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اسلامیات کے اندر یہ چیز سیکھنی ہے۔ اور کیوں مذہب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کریں گے تو ہم دنیا کے اندر بہت اچھے انسان بن جائیں گے۔ ہم سے سب لوگ خوش ہوں گے، ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے اساتذہ ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے ٹیچرز، ہمارے دوست ہم سے خوش ہوں گے، ہاں سب لوگ ہم سے خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں جنت میں جگہ دیں گے۔ جنت تو بہت مزے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ تو پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری ضرورت کی ہر ایک چیز ہوتی ہے۔ جس چیز کی ہم خواہش کریں وہ سب چیزیں ہمیں وہاں پہ مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اسلام اچھا انسان بناتا ہے، اس لیے ہم اسلامیات پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا، آپ اپنی کتاب کھول لیں اور کتاب کے باب نمبر 2 کے اوپر آ جائیں۔ ہم پہلا باب نہیں پڑھیں گے، باب نمبر 2 اس کو ہم پڑھیں گے۔ باب ہوتا ہے چیپٹر، جس طرح آپ انگلش میں چیپٹر کہتے ہیں، اردو میں آپ کہتے ہیں باب۔ دوم جو آپ کی اردو گنتی ہے، اس میں سب سے پہلے جو 1 ہے، 1 کو کیا کہتے ہیں؟ اول۔ اور اسی طرح سے 2 کو کیا کہتے ہیں؟ دوم۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ باب نمبر 2 ہم پڑھیں گے، ایمانیات و عبادات۔ اس کا ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اوکے، ابھی ہم اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں آپ بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ اوکے، اچھا ایسا کریں، ابھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں کیا کیا حصے ہیں، آپ کے باڈی پارٹس کیا ہیں، جسم کے حصے کون سے ہیں؟ آپ کے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ۔ 2 ہاتھ جو ہیں، ان سے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتے ہیں، کھانا اٹھاتے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، کھانا منہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بھی چیز اٹھانی ہو، جیسے کہ آپ کی کتابیں، جیسے کہ سکول کا بستہ، جیسا کہ گھر کے اندر کوئی پینے کے لیے پانی کا گلاس، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کس سے اٹھاتے ہیں؟ ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں۔ اب آپ اس چیز پر سوچیں کہ اگر ایک بندہ اس کے ہاتھ ہی نہ ہو، جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر روڈ پہ کوئی بیکاری ہوتے ہیں سڑک پر، ان کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے ہاتھ نہ ہوں تو آپ تو بہت سے کام نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے وہ کھانا پینا نہیں کر سکتے خود، آپ کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، آپ کسی کو دھکا نہیں دے سکتے۔ تو بیٹا دیکھیں، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہاتھ اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں ہمارے جسم کا دوسرا حصہ جسے آپ آنکھ کہتے ہیں، آنکھ سے انسان ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی قدرت ہے، جیسے ابھی آپ باہر دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، درخت نظر آئیں گے، چڑیا نظر آئے گی، آپ کو کھیت نظر آئیں گے، آپ کو آسمان نظر آئے گا، سورج نظر آئے گا، رات کے وقت چاند اور ستارے نظر آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے میں اتنی پیاری لگتی ہیں
تو یہ جو ساری پیاری چیزیں ہیں یہ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں. اب سوچیں اگر ایک بندے کی آنکھ نہ ہو تو اس کے لیے دنیا میں رنگینی ختم ہو جائے گی، اسے تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اس کمرے میں کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو بیٹا آنکھ دیکھیں، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ نعمت ہمیں کس نے دی ہے؟ ہمیں اللہ نے دی ہے. اسی طرح زبان ہے، زبان سے ہم بولتے ہیں. میں ابھی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں تو میں کس سے بول رہا ہوں؟ زبان سے. آپ جب مجھے کوئی بات کہتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں. اگر زبان نہ ہو تو انسان کسی دوسرے کو اپنے دل کی بات ہی نہ کہہ سکے. اور اگر کان نہ ہو تو کوئی بات آپ کو کہے تو آپ اس بات کو سن ہی نہ سکیں. اور اگر پاؤں نہ ہوں، سوچیں اگر کسی انسان کے خدا نہ خواستہ پاؤں نہ ہوں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا، حرکت ہی نہیں کر سکتا. تو کتنی مشکل ہے. تو ہمیں یہ آنکھ، زبان، کان، ناک، پاؤں، یہ سب چیزیں کس نے دی؟ ہمیں یہ سب چیزیں اللہ پاک نے دی. کوئی انسان، کوئی ڈاکٹر، کوئی جن، ٹھیک ہے، کوئی جادوگر، کوئی بھی بندہ ان چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتا. جن لوگوں کی یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، کوئی ایک چیز یا زیادہ چیزیں، تو وہ لوگ ان چیزوں کو واپس کبھی بھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. تو بیٹا اس لیے دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنی بہترین چیزیں بنائی ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اگر ہم باہر دیکھیں، ابھی آپ باہر نظر دوڑائیں تو آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی کون کون سی چیز نظر آ رہی ہے؟ ذرا دیکھ کے مجھے بتائیں. سوچیں ذرا کہ اللہ کی بنائی ہوئی کون کون سی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو. جی غور کریں. جب آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. سب سے پہلے تو ابھی باہر روشنی ہے تو آپ کو سورج نظر آئے گا. اب دیکھیں سورج اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک تو اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے. جب روشنی ملتی ہے تو ہم دن کی روشنی میں اپنے تمام تر کام کر لیتے ہیں، اور ہماری روشنی سے ہماری فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ جتنے پھل ہیں، جتنی سبزیاں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ دھوپ جب ہوتی ہے تو روشنی سے ہی یہ پھل اور سبزیاں بنتی ہیں، پکتی ہیں. تو یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے. اور اس کے بعد دنیا میں جتنے بہت سے جراثیم اور بیماریاں ہیں یہ سورج کی روشنی پڑنے سے ختم ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا بنایا ہوا سورج اور اللہ کی بنائی ہوئی دھوپ اور روشنی ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے. تو بچوں ایک اور بات، آپ کے گھر میں یا آپ کے جاننے والوں کے گھروں میں بھینسیں ہوں گی، گائے ہوگی، بکری ہوگی. آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں نا؟ انہی کا تو ہم گوشت کھاتے ہیں، مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، مرغی کے انڈے کھاتے ہیں. تو بیٹا یہ ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یہ کس نے پیدا کی؟ بکری کو میں نے پیدا کیا؟ بالکل بھی نہیں. اونٹ کو آپ نے پیدا کیا؟ بالکل بھی نہیں. گھوڑا کس نے بنایا جس پہ ہم سواری کرتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں بنایا. تو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا. تو اللہ پاک نے یہ سارے جانور بنا کے ہمیں فائدہ دیا. ہم ان کا گوشت کھاتے بھی ہیں، ان کی چمڑی سے ہمارے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، کپڑے بنتے ہیں، اور ہمارے یہ آپ کے جس طرح بیگز ہیں، بستے، یہ بنتے ہیں. تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں. اسی طرح سے سمندر ہیں، دریا ہیں، ان میں پانی ہے. تو آپ دیکھیں سمندر اور دریا ہمیں کیسے فائدہ دیتے ہیں. سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، بحری جہاز، وہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. پھر سمندر اور دریاؤں کے اندر سے ہمیں مچھلیاں ملتی ہیں. سمندر اور دریاؤں کے اندر سے ہمیں بہت قیمتی قیمتی موتی ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمندر اور دریا دیتے ہیں. اب سمندر اور دریا کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ نے بنائے ہیں. پھر اسی طرح پیارے بچوں، ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے چچا، ہمارے تایا، ہماری پھپھو، ہماری خالہ، ہمارے ماموں، تو دیکھیں یہ سب آپ کو کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو یہ رشتہ دار ہمیں کس نے دیے؟ یہ رشتہ دار بھی ہمیں اللہ نے دیے ہیں. تو بیٹا اللہ کی ان سب نعمتوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اور آپ نے آج کا کام ہے، آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اندر، کاپیوں کے اندر آج کی تاریخ، آج کا دن اور آج جماعت کا کام یہ لکھنا ہے. آج کی تاریخ ہے 18 جون 2020.
آج کا دن ہے جمعرات، آپ نے یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ایک لسٹ بنانی ہے، اور وہ آپ نے کسی سے پوچھنی نہیں ہے۔ آپ کو جو جو اللہ کی نعمتیں یاد ہیں تو آپ نے 10 نعمتیں اس کے اندر لکھنی ہیں۔ 10 نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، 10 چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے، اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ تو بہت پیارا صاف ستھرا کام کرنا ہے، کیونکہ بیٹا جب میں چیک کروں گا اگر کسی کا کام اچھا نہ ہوا تو اس کو 10 دفعہ دوبارہ کرنا پڑے گا، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی نا۔ اس لیے بہت صاف ستھرا کام کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ ہمارا یہ والا آج کا لیکچر یہاں پہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔